बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब मौजूद थे तो काजी फायज ईसा के हवाले से मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ जमातों का मुख्तलिफ राय थी, लेकिन अब लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और काजी फायज ईसा दोनों का बड़ा इम्तिहान आ गया है, चूंकि इंतहाई आम और खतरनाक केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में क्या फैसला सुनाया था, जो एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की फौजी लीडरशिप के खिलाफ था, और अब उसकी नजरसानी अपील मुकर्रर हो गई है। इंतहाई आम डेवलपमेंट है। इसकी तफसील जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों के अंदर अदालत के अंदर क्या महाज गर्म होने जा रहा है। क्या इस पूरी सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून या कोई सियासी जमात भी फायदा उठा सकती है? यह भी एक इंतहाई आम मामला है, इस पर बात करेंगे। टीवी चैनल के एक ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, उनको उठा लिया गया है, किसने उठाया है और क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। जनरल जो बाजवा है वो डील के तहत इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, ये राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है या सच उगल दिया है, ये क्या बात है, इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज नदीम मलिक साहब की जो खबर आई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जब जनरल बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाना था तो उससे पहले उनके ससुर जो जनरल रिटायर एजाज साहब है, उनके घर मीटिंग हुई। शरीफ खानदान चूंकि हमेशा अपना आर्मी चीफ लाने के चक्कर में होता है, तो लिहाजा कमिटमेंट्स ली गई और एक कमिटमेंट यह थी कि अगर बाजवा साहब को हम आर्मी चीफ मुकर्रर करें और ये हमारा आर्मी चीफ होगा तो फिर जो DGISI है उस वक्त के उनको हटा दिया जाएगा और हमारे जो अपने नवीद मुख्तार है जो रिश्तेदार है उनको DGISI लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी DGISI जो भी हो वो अपने इदारे का होता है। और फिर जब रिजेक्टेड वाली एक ट्वीट आई तो उसने 14 तबक नून लीग के रोशन कर दिए थे। ये एक बड़ी खबर थी। लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर जब उससे पूछा गया कि जनाब आप आज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद वो सबसे बड़े मुजरम है, तो आपने तो एक्सटेंशन के लिए जनरल बाजवा साहब को वोट दिया था। तो उस मौके पे जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह ने बात की है, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर हमने वोट दिया था तो फिर हमने एक बड़ा जो फितना है इमरान खान उसको हटाने के अंदर भी तो कामयाब हुए हैं। यानी वो बात जो इमरान खान कहते हैं, अब इसके अंदर वो कहते हैं कि आपने तलत हुसैन, ये नून लीगी साफी हैं, उन्होंने सवाल किया कि आपने बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया और 3 साल उन्हें मजीद दिए। इस पर जो है वो कहते हैं कि ये फैसला जो हमने किया, इस फैसले के बाद जो असरात मुरतब हुए इनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने और जो फितना इस मुल्क पर मुसल्लत था उसे कम करने या फेस करने में हमें मदद मिली। तो इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना और हमें NRO देने के अंदर जनरल बाजवा का अहम किरदार था। तो ये अब पहले आपने फायदा उठाया और अब जनरल बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ जो है नून लीग इस तरह की मुहिम चला रही है। सॉरी। अब एक टीवी चैनल है ABN न्यूज, उसके ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के खालिद जमील, उनको FIA ने उठा लिया है। अब अभी तक तो यही बता रहे हैं कि FIA ने उठाया है और ये जो चैनल है ये इंतहाई आम चैनल है और इस वक्त बड़ा देखा जा रहा है। रोजनामा औसाफ जो है वो ही चलाते हैं इसको और बड़ा जबरदस्त जो है वो इमर्जन चैनल है। आप समझे कि कुछ ऐसे वहां पे सहाफी दोस्त हैं जो कम अज कम रियासत, मुल्क और अवाम की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो है वो खालिद जमील जो है उनको उठा लिया गया। अब ज़ाहिर बताया गया है कि FIA ने उनको उठाया है और मामला यह है कि उन्होंने एक ट्वीट की है। ये जो नन्हे अमार की डेथ हुई है और जिस तरह का माहौल था, तो उन्होंने ये ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने लिखा, अब ये बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि इस ट्वीट की वजह से साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज किया है और अब जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। सहाफती तंजीमें बड़ा एहतजाज कर रही हैं और आगे जो फैज ईसा का जो फैजाबाद धरना केस है वो उसके अंदर भी इस हवाले से एक बात हुई है, मैं आपके सामने रखूंगा। खालिद जमील की एक ट्वीट सामने आई है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इस ट्वीट के अंदर जो उन्होंने कहा कि ये 20 सितंबर की ये ट्वीट है कि जो कल तक दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के तराने बजाते थे, आज वो पाकिस्तानी बच्चों के जनाजे पढ़ाने का सबब बन रहे हैं। ये ट्वीट जो है मुबैना तौर पर उनकी बताई जा रही है।
اب اس بنیاد پر جو ہے ان کو میڈیا ہاؤس اسلام آباد کے اندر ان کی رہائش گاہ ہے اور ان کو گھر سے حراست کے اندر لے لیا گیا ہے. یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا امتحان ہے. عمران خان کے کیسز جو ہے وہ شاید نہ سنے قاضی فائز عیسیٰ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے اور عمران خان کے خلاف بے شک ناانصافی ہو جو بھی ہو وہ کیس نہیں سننے, اور اس کا بیانیہ یہ بنایا گیا کہ سیاسی مقدمات جب تک سپریم کورٹ پروسیجرل جو بل ہے اس کے حوالے سے جو ترمیمات ہے فائنل فیصلہ نہیں ہوتا تو سیاسی مقدمات نہیں سنے جائیں گے. بھئی کیا یہ سیاسی مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ ایک حکومت ہے اور 200 مقدمات ناجائز طور پر ایک بندے پہ بنائے ہوئے ہیں تو وہ سیاسی مقدمات ہے, بوگس مقدمات بنائے گئے اور جنہوں نے بنائے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ اب جو فیض آباد دھرنا کیس ہے یہ آپ کو یاد ہوگا 2017 کے اندر تحریک لبیک نے خادم حسین رضوی صاحب کی سربراہی میں ایک دھرنا دیا تھا. اس وقت ناموس رسالت قانون کے اندر کچھ ناجائز تبدیلیاں ہوئی اور جب وہ عوام کے نوٹس میں آئے تو یقیناً یہ غصے والی بات تھی. اور اس وقت کے ایک وزیر تھے زید حامد, اگرچہ حکومت نے یہ کسی دباؤ کے تحت یہ سارا کچھ کھیل کھیلا تھا لیکن جب یہ خطرناک کھیل پکڑا گیا تو اس کے بعد ایک وزیر صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا, زید حامد. ان کا استعفیٰ لے لیا گیا, وہ اس وقت وزیر قانون تھے. لیکن اس دوران جو ہمارے رینجر کے جوان تھے یا آرمی کے آفیشل تھے انہوں نے وہاں پہ جو دھرنا مظاہرین ہیں ان کے ساتھ نرمی برتی تھی اور اس بنیاد پر یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی تھی اور اس میں جو فوجی لیڈرشپ ہے اس کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھائے گئے تھے اور یہ فیصلہ بیسیکلی فوجی قیادت کے خلاف آیا تھا. میں تھوڑا یہ آپ کے سامنے جب رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر بلکہ 28 ستمبر کو اب اس کی ریویو نظر ثانی اپیل وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مقرر کر لیا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سننے جا رہا ہے. اب یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس کے اندر جو ہے فیض آباد دھرنے کا آج خود نوٹس کے جو فیصلے کی تفصیل ہے اس کے اندر یہ تھا کہ فوج کو اختیارات سے تجاوز کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا تھا. یعنی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سن 2017 میں اسلام آباد میں دیے گئے دھرنے کے معاملے پر آج خود نوٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا. یعنی سیاسی سرگرمیوں میں فوجیوں کے حصہ لینے کے خلاف یہ فیصلہ سنایا گیا تھا. اب عدالت نے ISI ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں. تحریک لبیک نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے حوالے سے متنازع ترمیم کے خلاف نومبر 2017 میں دھرنا دیا تھا جس کا اختتام وزیر قانون زید حامد کے استعفے کے بعد ہوا. کوئی بھی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یہ فیصلے کا متن ہے. کوئی بھی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا اس کی راہ میں رکاوٹ آئے اس کے خلاف انسداد دہشت گردی یا سائبر کرائم کے قوانین کے تحت مقدمہ قائم ہونا چاہیے. فیصلے میں عدالت نے کہا تھا کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن یہ حق اس وقت تک تسلیم کیا جاتا ہے جب تک اس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہو. پھر اس کے اندر کہا گیا تھا کہ آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی. تو یہ لگتا ہے کہ چونکہ حمایت کی گئی جو تحریک لبیک کا وہ دھرنا تھا وہ فوج کی طرف سے یا کچھ آفیشلز کی طرف سے کوئی بھی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا اس کی راہ میں رکاوٹ آئے اس کے خلاف انسداد دہشت گردی والا میں بات کر چکا ہوں. آگے کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے یہ اصل بیسیکلی ایک تمام تھا اور اس کے اندر کہا گیا کہ تمام خفیہ اداروں بشمول ISI, IB اور MI اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس وقت چونکہ ٹی وی چینلز پر کوریج پر پابندی لگائی گئی تھی تو کہا گیا اور نہ ہی وہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں چینلز اور اخبارات کی نشر و اشاعت اور ترسیل میں مداخلت کا اختیار ہے. حالانکہ آج کل پابندیاں عمران خان پر اور یہ سارا کچھ آج کل بھی ہو رہا ہے.
تو یہ انہوں نے کہا کہ جس سیاسی بیان کا حوالہ دیا ISPR کا، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ ثابت کرے گی کہ سن 2018 میں ہونے والے عام انتخابات غیر جانبدارانہ تھے. یہ ISPR کا بیان تھا جس کو اس کے اندر موضوع بنایا گیا، اور یہ انتہائی عام کیس ہے. اور اب اس وقت جو فوجی قیادت کے خلاف اور جن آفیشلز کے خلاف کارروائی کا کہا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی نہیں کی گئی، یہ ساری تفصیلات اس نظر ثانی اپیل کے اندر آنی ہے. اور جو نظر ثانی جنہوں نے کی ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر عمران خان بھی شامل ہے. اب اس وقت چونکہ فوج اور عمران خان ایک پیج پر تھے، تو اب اس پر یہ نظر ثانی کی درخواست ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بینچ میں شامل ہوں گے. 28 ستمبر کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور 2017 کے اندر جو آئینی ترمیمی بل 2017 میں حلف نامے کا وہ سارا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو یہ انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اندر ایک فریق PTI ہے، شیخ رشید وہ بھی ہے، وزارت داخلہ کی طرف سے، وزارت دفاع کی طرف سے، پیمرا IB، یہ سارے فریق ہیں اس نظر ثانی اپیل کے اندر. عمران خان اب اس کے اندر اپیل میں فریق بنتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تحریک انصاف حصہ بنتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک عام سوال ہے جو آنے والے دنوں کے اندر سامنے آئے گا، کیونکہ آج وہ خود انہی چیزوں کا شکار ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا تو شاید یہ مشکلات آج ان کے لیے بھی پیدا نہ ہوتی، لیکن اس وقت وہ ایک پیج تھا، تو لہذا یہ معاملہ ہے. تو یہ آنے والے دن پہلا آپ سمجھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک دوسرے کے حوالے سے ایک بڑا یہ ٹکراؤ کہہ لیں یا آپس کے اندر پتلی گلی میں نکل جائیں گے. یہ ساری چیزیں عوام کی نظریں اس کیس پر ضرور ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.